اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام علی علیہ السلام اور امیر معاویہ کی جنگ۔ آج ہم آپ کو اس ایپیسوڈ میں حضرت مغیرہ بن عباس کا مشورہ اور حضرت بی بی عائشہ کا خطبہ بتائیں گے۔ مغیرہ بن عباس کا مشورہ۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے اپنی خلافت کے تیسرے یا چوتھے روز حضرت عثمان غنی کے زمانے کے تمام عاملوں اور والیوں کی معزولی کا فرمان جاری کیا اور ان کی جگہ نئے گورنر اور والی مقرر فرمائے۔ اس فرمان کے ذریعے آپ نے عثمان بن حنیف کو بصرہ، عمارہ بن شہاب کو کوفہ، عبید اللہ بن عباس کو یمن، قیس بن سعد کو مصر اور سہیل بن حنیف کو شام کا گورنر نامزد کیا۔ حضرت امام علیہ السلام کے اس اقدام پر حضرت مغیرہ بن شعبہ، جو بڑے مدبر، دوراندیش اور حضرت امام علیہ السلام کے قریبی رشتہ دار تھے، حضرت امام علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا، آپ نے طلحہ اور زبیر اور دیگر قریش کو مدینہ سے باہر جانے کی ممانعت کر دی ہے اور ان کو روک لیا ہے۔ اس کا یہ اثر ہوگا کہ تمام قریش آپ کی خلافت کو اپنے لیے باعث تکلیف سمجھیں گے اور ان کو آپ کے ساتھ ہمدردی نہ رہے گی۔ دوسرا آپ نے عہد عثمانی کے عاملوں کو معزول کرنے میں عجلت سے کام لیا ہے۔ مناسب یہ ہے کہ آپ اب بھی اپنے روانہ کیے عاملوں کو واپس بلوا لیں اور انہی عاملوں کو اپنے علاقوں میں معمور رہنے دیں اور ان سے صرف بیعت و اطاعت کا مطالبہ کریں۔ حضرت امام علیہ السلام نے مغیرہ بن عباس کی اس گفتگو کو سن کر اسے تسلیم کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ اسی دوران حضرت امام علیہ السلام نے امیر معاویہ اور ابو موسیٰ اشعری کو بیعت کے لیے خطوط لکھے۔ ابو موسیٰ اشعری نے اہل کوفہ کی اطاعت اور بیعت کے بارے میں تحریر کیا کہ وہ سب آپ کے مطیع ہیں۔ ان میں سے کچھ لوگوں نے تو زبردستی بیعت کی ہے اور کچھ آپ کی بیعت پر راضی ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری کی طرف سے مراسلہ لے جانے والا معبد الاسلمی تھے اور امیر معاویہ کے نام خط لے جانے والے قاصد حضرت سبزہ جہنی تھے۔ سبزہ جہنی امیر معاویہ کے پاس پہنچے اور حضرت امام علیہ السلام کا خط دیا، لیکن امیر معاویہ نے خط کا کوئی جواب نہ دیا اور کئی روز بعد قاصد کو روانہ کیا۔ جب قاصد جواب لکھنے کے لیے کہتا تو امیر معاویہ کچھ نہ جواب دیتے بلکہ یہ اشعار گنگنانے لگتے کہ قلعہ کی طرح جمے رہو یا پھر مجھے ایک ہولناک جنگ کی دعوت دو جو جوان اور بچے کو بوڑھا بنا دے۔ تمہارے پڑوسیوں اور لڑکوں کی ایسی خون ریزی ہوگی کہ کن پٹی اور سر کے بال بھی سفید ہو جائیں گے۔ یہ ورد امیر معاویہ کی زبان پر تھا۔ الغرض جب بھی حضرت سبزہ جہنی خط پڑھ کر سناتے یا جواب کا تقاضا کرتے تو امیر معاویہ یہی اشعار پڑھنے لگتے۔ یہ سلسلہ کوئی 3 ماہ تک جاری رہا۔ اس کے بعد امیر معاویہ نے ایک خط اپنے قاصد ابسی کو دے کر جریر بن عبداللہ کے ساتھ مدینہ کی طرف روانہ کیا۔ اس خط کے لفافے پر حضرت امام علیہ السلام کا پتہ صاف لکھا ہوا تھا۔ یہ خط لے کر دونوں قاصد ماہ ربیع الاول 36 ہجری کے آخری ایام میں مدینہ منورہ پہنچے۔ قاصد نے حضرت امام علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر خط پیش کیا۔ حضرت امام علیہ السلام نے لفافہ کھولا تو اس کے اندر کوئی خط نہ تھا۔ آپ نے غصیلی نظروں سے قاصد کی طرف دیکھا۔ قبسیہ ابسی نے کہا، میں قاصد ہوں، مجھ کو جان کی امان ہے۔ حضرت امام علیہ السلام نے فرمایا، ہاں تجھ کو امان ہے۔ اس نے کہا، ملک شام میں کوئی آپ کی بیعت نہ کرے گا۔ میں نے یہ دیکھا ہے کہ 60,000 شیوخ حضرت عثمان کی خون آلود قمیص کو دیکھ کر رو رہے تھے۔ وہ قمیص لوگوں کو مشتعل کرنے کے غرض سے جامع دمشق کے منبر پر رکھی گئی ہے۔ حضرت امام علیہ السلام نے فرمایا، وہ لوگ مجھ سے خون عثمان کا بدلہ طلب کرتے ہیں، حالانکہ میں خون عثمان سے بری ہوں، خدا قاتلین سے سمجھے۔ اتنا کہہ کر آپ نے امیر معاویہ کے قاصد کو واپس جانے کی اجازت دے دی۔ اہل مدینہ کو جب امیر معاویہ اور حضرت امام علیہ السلام کے قاصدوں کے آنے جانے اور تعلقات کے منقطع ہونے کا حال معلوم ہوا تو انہوں نے زیاد بن حنظہ کو حضرت امام علیہ السلام کے پاس بھیجا تاکہ جنگ کے متعلق ان کا عندیہ معلوم کیا جا سکے۔ جس وقت زیاد بن حنظہ قسی حضرت امام علیہ السلام کے پہنچے، اس وقت وہاں قبسیہ ابسی قاصد امیر معاویہ کا تذکرہ ہو رہا تھا۔
جس نے آخر میں کہا تھا کہ میں نے شام میں 50,000 شیوخ کو اس حالت میں چھوڑا ہے کہ حضرت عثمان کی خون آلود قمیص پر ان کی داڑھیاں آنسوؤں سے تر ہیں، اور انہوں نے عہد کر لیا ہے کہ جب تک اس خون ناحق کا قصاص نہیں لیا جائے گا اس وقت تک ان کی تلواریں بے نیام رہیں گی۔ قاصد کے اس ریمارکس کے بعد خالد بن ظفر ابسی نے کھڑے ہو کر کہا، تمہارا برا ہو، کیا تم مہاجرین و انصار کو شامیوں سے ڈراتے ہو؟ خدا کی قسم، نہ تو قمیص عثمان یوسف ہے اور نہ معاویہ کو یعقوب کی طرح غم ہے۔ اگر شام میں اس کو اس قدر اہمیت دی گئی ہے تو اہل عراق بھی اس کی کچھ پرواہ نہیں کرتے۔ حضرت امام علیہ السلام نے زیاد بن حنزہ کو بتایا، اگر اہل شام بغاوت پر آمادہ ہیں تو اس کی سزا ناگزیر ہے۔ چنانچہ حضرت امام علیہ السلام نے محمد بن حنیفہ کو بلایا اور لشکر کا جھنڈا ان کے سپرد کیا۔ میمنہ پر حضرت عبداللہ بن عباس، میسرہ پر حضرت عمر بن ابی سلمہ اور حضرت عمر بن حزیان بن ارسد متعین کیے۔ ابو لیلہ بن عمر بن جراح کو، جو حضرت ابو عبیداللہ کے بھتیجے تھے، ہر اول دستے پر مامور فرمایا اور مدینہ میں کشم بن عباس کو اپنا جانشین مقرر کیا۔ جن لوگوں نے حضرت عثمان کے خلاف خروج کیا تھا ان میں سے کسی کو کوئی عہدہ نہ دیا، اور قیس بن سعد، ابو موسیٰ اشعری اور عثمان بن حنیف کو تحریر کیا کہ وہ شام کی طرف لشکر روانہ کریں۔ اس کے بعد سب لوگوں کو جنگ کی تیاری کا حکم دیا۔ حضرت امام علیہ السلام نے اپنے خطبے میں فرمایا، اللہ عز و جل نے اپنا ایک ایسا پیغمبر مبعوث فرمایا جس نے لوگوں کو دین کی راہ دکھائی، اسے کتاب ناطق عطا کی اور ایسا حکم عطا کیا جو ہر بات کو واضح کرنے والا اور ہمیشہ قائم رہنے والا تھا۔ اب اس کے ذریعے وہی شخص ہلاک و برباد ہو سکتا ہے جس کی قسمت میں ہلاکت لکھی ہوئی ہو، اور ہلاک کرنے والے امور بدعت اور شبہات ہیں۔ ان ہلاکت آفریں چیزوں سے وہی دشمن محفوظ رہ سکتا ہے جسے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ اللہ ہی کی حکومت میں تمہارے دین کی حفاظت ہے، تو تم کسی دوسری جانب رخ کیے بغیر صرف اسی کی اطاعت کرو اور اس کی اطاعت کو اپنے لیے برا نہ سمجھو۔ خدا کی قسم، یا تو اس پر عمل کرو ورنہ اللہ تعالیٰ تم سے اسلام کی حکومت چھین لے گا، اور پھر یہ حکومت اور شان و شوکت ہرگز تمہیں اس وقت تک حاصل نہ ہو سکے گی جب تک تم دین کی طرف واپس نہ لوٹ آؤ گے۔ تم لوگ اس قوم کے مقابلے پر چلو جو تمہارے جماعت میں تفریق پیدا کر رہی ہے، شاید اللہ تعالیٰ تمہارے ذریعے ان کی اصلاح فرما دے اور چاروں طرف جو فسادت پھیلے ہوئے ہیں وہ ختم ہو جائیں، اور تم اس چیز کا فیصلہ کر لو جو تم پر لازم ہے۔ ابھی لشکر کوچ کرنے نہ پایا تھا کہ مکہ سے بھی اس قسم کی خبر آئی کہ تمام لوگ اختلاف پر آمادہ ہیں۔ یہ سن کر حضرت امام علیہ السلام نے دوبارہ خطبہ دیا اور فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے عفو و مغفرت کا وعدہ فرمایا ہے، اور ان لوگوں کے لیے جو دین کو لازم پکڑے رہیں اور اس پر استقامت اختیار کریں، کامیابی اور نجات کا وعدہ کیا ہے۔ جو شخص حق پر نہیں چل سکتا وہ باطل کو ضرور اختیار کر کے رہے گا۔ برخوردار زبیر و طلحہ اور ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری امارت کو مخالفت پر آمادہ ہیں اور لوگوں کو اصلاح کی دعوت دے رہے ہیں۔ میں ان حالات پر صبر کروں گا کیونکہ مجھے تمہاری جماعت کی جانب سے کوئی خوف نہیں ہے۔ اگر وہ جنگ سے گریز کریں گے تو میں بھی جنگ سے گریز کروں گا اور ان کی باتیں سن کر صبر کروں گا۔ پھر حضرت امام علیہ السلام کے پاس یہ خبر پہنچی کہ حضرت طلحہ اور زبیر بصرہ کی طرف بڑھ رہے ہیں تاکہ لوگوں کے حالات دیکھ کر ان کی اصلاح کر سکیں۔ دریں اثنا حضرت امام علیہ السلام کو مکہ کی جانب سے یہ خبر پہنچی کہ وہاں ان کی مخالفت عروج کو پہنچ گئی ہے۔ یہ خبر سنتے ہی حضرت امام علیہ السلام نے سردست شام پر حملہ کا ارادہ ملتوی کر دیا اور مکہ کی شورش کو دبانے کی فکر کرنے لگے۔ امیر معاویہ کے مناقشات کا ابھی کچھ فیصلہ نہیں ہوا تھا کہ ایک دوسرا قضیہ نامرضیہ پیدا ہو گیا۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے مدینہ واپس آ رہی تھیں کہ
انہی اثنائے راہ حضرت عثمان کی شہادت اور حضرت امام علیہ السلام کی خلافت کی خبریں ایک ساتھ موصول ہوئیں۔ انہیں بتایا گیا کہ مدینہ اور اس کے گرد و نواح سے فتنہ و فساد برپا ہے۔ یہ سن کر ام المومنین حضرت عائشہ مکہ واپس روانہ ہو گئیں۔ ادھر حضرت طلحہ اور زبیر بھی ان سے آ ملے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ان سے حالات دریافت کیے تو انہوں نے وہاں کے شور و غوغا کی داستان سنائی۔ اس سے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ارادوں کو اور تقویت پہنچی اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے خلیفہ مظلوم کے قصاص کی دعوت شروع کر دی۔ حقیقت یہ تھی کہ واقعات کی ترتیب اور حضرت امام علیہ السلام کے بعض سیاسی تسامی نے عام طور پر ملک میں بد نظمی بدظنی پیدا کر دی تھی۔ حضرت عثمان کے قاتلوں کا پتہ نہ چل سکنا، ان کے اعداء کو اپنا معاون و انصار بنانا اور مسند خلافت پر مطمئن ہوتے ہی تمام اعمال و احکام کو برطرف کر دینا لوگوں کو بدظن کرنے کے لیے کافی تھا۔ چنانچہ ان ہی بدگمانیوں نے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بھی حضرت عثمان کے قصاص پر آمادہ کر لیا۔ قصاص کی تیاریاں شروع ہوئیں۔ عبداللہ بن عامر حضرمی، والی مکہ مروان بن حکم، سعید بن عاص اور دوسرے بنو امیہ نے، جو مدینہ سے مفرور ہو کر مکہ میں پناہ گزین تھے، نہایت جوش کے ساتھ اس تحریک کو پھیلایا اور ایک جمعیت فراہم کر کے اس خیال سے بصرہ کی طرف روانہ ہوئے کہ پہلے بیت المال پر قبضہ کر کے مالی مشکلات میں سہولت پیدا کریں اور پھر بصرہ، کوفہ اور عراق کی دوسری نو آبادیوں میں اس تحریک کی اشاعت کر کے لوگوں کو اپنا ہم نو بنائیں۔ ایک روایت کے مطابق ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جب مکہ کو لوٹیں تو راہ میں آپ نے کوئی گفتگو نہیں کی۔ مکہ پہنچ کر مسجد حرام کے دروازے پر اتریں، حتیم میں جانے کا قصد کیا۔ لوگوں نے وہاں پردہ کا انتظام کیا، اس میں ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ٹھہریں اور باہر لوگوں کے ٹھٹھ لگ گئے۔ لوگوں کے اصرار پر ام المومنین حضرت عائشہ نے ان سے خطاب کیا اور فرمایا، اے لوگوں! مختلف شہروں اور ملکوں کے فتنہ پردازوں اور اہل مدینہ کے غلاموں نے مل کر اس شہید امیر پر یہ الزام لگایا تھا کہ یہ امیر فتنہ پردازی کر رہا ہے اور اس نے ایسے کم عمروں کو عامل بنایا ہے جن کے ابھی دانت بھی نہیں نکلے، حالانکہ ان کے دانت اس سے قبل بھی بارہا استعمال کیے جا چکے تھے اور بہت سے حفاظت کے موقعوں پر ان دانتوں نے ان لوگوں کی حفاظت کی تھی۔ یہ ایسے امور ہیں جو پہلے گزر چکے اور ان امور کی ان دانتوں کے علاوہ کوئی اصلاح نہیں کر سکتا تھا، لیکن یہ فتنہ پردار ان کے پیچھے لگ گئے اور ان سے ان کے عہدے چھین لینے کا ارادہ کیا اور ظاہر کیا گیا کہ ہماری غرض صرف اصلاح ہے، اور جب انہیں اس فتنہ پردازی کا کوئی عذر نہ مل سکا اور نہ وہ کسی کا عیب و نقص ثابت کر سکے تو سرکشی اور بغاوت پر اتر آئے۔ اس طرح ان کے افعال و اقوال کا تضاد روز روشن کی طرح ثابت ہو گیا۔ انہوں نے وہ خون بہایا جس کا بہانا حرام تھا اور ایک محترم شہر کو خون ریزی کے لیے حلال کر لیا، اور وہ مال جس کا لینا حرام تھا اسے لوٹ لیا، اور وہ ماہ ذوالحج جس میں کفار تک سے جنگ حرام تھی اور جسے اللہ نے معزز بنا لیا تھا، اسے انہوں نے خون عثمان کے لیے حلال کر دیا اور اس ماہ کی حرمت تک کا پاس نہ کیا۔ خدا کی قسم، اگر قاتلین عثمان جیسے انسانوں سے زمین کے تمام طبق بھی بھر دیے جائیں گے تو ان سب سے عثمان کی ایک انگلی بہتر ہے۔ میں لوگوں کے اس اجتماع سے ان باغیوں کے خلاف مدد چاہتی ہوں تاکہ انہیں سزا دی جا سکے۔ خدا کی قسم، اگر فی الواقع ایسا ہی تھا کہ حضرت عثمان کسی گناہ میں مبتلا تھے اور اس گناہ کی وجہ سے انہوں نے ان کی خلاف بغاوت کی تھی تو حضرت عثمان تو اس گناہ سے شہادت کی بدولت ایسے پاک و صاف ہو گئے ہیں جیسے سونا یا کپڑا میل سے صاف ہو جاتا ہے۔ ان لوگوں نے حضرت عثمان کو گناہوں سے پاک کرنے کے لیے خون میں اس طرح غوطے دیے جس طرح کپڑے کو صاف کرنے کے لیے پانی میں بار بار ڈالا جاتا ہے۔